اور جب اللہ جو ہے وہ کائنات کا خالق ہے، سب سے عظیم ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم ہے یہ کائنات کا سب سے عظیم ترین علم ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی انسان کو خاص طور پہ ان آیات کے اوپر، ان جگہوں کے اوپر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہوئی ہیں، صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے یہ دن بدن بڑھانے والی چیز ہے۔ یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ معرفت حاصل ہو گئی بس یہ ایک کانسٹنٹ چیز ہے جو بس ایک دفعہ حاصل ہو، نہیں، اس کے اندر ترقی ہوتی ہے، اس کے اندر جس طرح یہ کم بھی ہوتی ہے اسی طرح اس میں ترقی بھی ہوتی ہے۔ تو جس قدر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بڑھا ہوا ہوگا اسی قدر وہ توحید میں زیادہ پختہ ہوگا، اسی قدر وہ شرک سے زیادہ دور ہوگا۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر توحید میں ترقی ہوگی، اسی قدر شرک سے دور ہوگا۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ ہم تو موحد ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، جی ہمارا ساڈا عقیدہ تے ٹھیک ہے، تو یہ کبھی بھی یہ غلط سوچ ہے۔ اس کا مطلب ہے اس بندے کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے۔ تو مرتے دم تک یہاں تک کہ حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو بار بار تجدید کرنا، اس میں بار بار غور و فکر کرنا، اسماء الحسنہ کے اوپر غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دروس سننا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کے دل کے اندر توحید جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور انسان جس قدر توحید میں مضبوط ہوتا ہے اسی قدر شرک سے دور ہوتا ہے۔ تو اب بات کا خلاصہ کیا ہو گیا کہ شرک کا سبب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہالت، اور اس کے مقابلے میں توحید اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام۔ آپ خود سوچیں کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری صفات کے ساتھ تصور کرے گا تو کس طرح اس کا دل کسی مخلوق کے ساتھ معلق ہوگا، کس طرح اس کا وہ جب وہ شرک کرنے والوں کو دیکھے گا تو وہ سر پکڑے گا، کہے گا یہ کہ تم کس کو چھوڑ کے تو کس کی طرف جا رہے ہو۔